بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکم. اسٹوڈنٹس، آج یہ ہمارے سیریز کا لیکچر نمبر 81 ہے، اور آج ہم اپنے دو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک کا نام ہے ملک محمد امتیاز اور دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں رانا محمد عبداللہ صاحب. تو یہ آپ کو اپنے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں کہ کیسے انہوں نے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیا ہے. جو ملک صاحب ہیں اپنا پہلے انٹروڈکشن کروائیں گے. اس کے بعد یہ وہ بچہ ہے جس نے 8 دفعہ انیشیل ٹیسٹ فیل کیا ہے، لیکن ہمت نہیں آ رہا. یہ 8 دفعہ انیشیل ٹیسٹ فیل کرنے کے باوجود ہمت کیسے نہیں آ رہا یہ خود بتائے گا آپ کو. جی بیٹا، آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے. میرا نام ملک محمد امتیاز ہے. میرے والد کا نام ملک حاجی شاہجہان ہے اور ہم ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے بلانگ کرتے ہیں. میری ایف ایس سی جو کہ 2016 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد جب آرمی کے انیشل کے لیے اپلائی شروع ہوئی تو میں نے اپلائی کر دیا. اس وقت 138 کورس چل رہا تھا، تو میں نے جب 138 کورس دیا تو اس میں ریٹرن فیل ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے انتظار کیا، ایڈمیشن کر دیا اور پھر آرمی کے ریٹرن جو آپ کہہ رہے ہیں فیل ہو گیا، آن لائن ٹیسٹ تھا نا؟ جی آن لائن آن لائن ٹیسٹ فیل کیا آپ نے. آن لائن میں وربل نان وربل جو انٹیلیجنس اسکریننگ ٹیسٹ وہ تو پاس کیے تھے آپ نے؟ نہیں سر، اس میں پہلے وربل میں نے کلیئر کیا تھا، نان وربل میں رہ گیا تھا. اچھا، مطلب انٹیلیجنس پہلے آپ نے فیل کیا ہے 138 میں. 138 میں پھر 139 کے لیے دیا آپ نے؟ پھر میں نے 139 آ گیا تو اس کے لیے میں نے پھر اپلائی کر دیا. اچھا، اس کے بعد میں اس میں بھی نان وربل میں رہ گیا انٹیلیجنس ٹیسٹ میں. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے ہمت نہیں آ رہی اور اس کے بعد 140 آ گیا تو میں نے اس کے لیے اپلائی کر دیا. تو 140 الحمدللہ میں نے کلیئر کر لیا تھا. انٹیلیجنس وربل نان وربل ایکیڈمک میں نے کلیئر کر لیا. اس کے بعد مجھے فزیکل دیا گیا، فزیکل بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر لیا تھا. میڈیکل بھی میرا الحمدللہ انیشل ٹیسٹ میں کلیئر ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میرا انٹرویو آ گیا. تو یہ کب کس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ 140 کی. 140 کی. 140 میں انہوں نے مجھے انٹرویو میں ناٹ ریکمینڈ کر دیا. شاید میری قسمت میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے نہیں وہ چاہتے ہوں گے، میری قسمت میں نہیں لکھا ہوگا آگے جانا تو میں ادھر. تو اس کے بعد بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں نے ایک ذہن میں بنا لیا تھا کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں نے جس ملک میں آزاد حیثیت سے پیدا ہوا ہوں، جہاں مجھے رہن سہن کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، تو کیا اس ملک کا میرے اوپر حق نہیں بنتا کہ اس کے لیے میں کچھ کروں. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ایک دن میں ضرور کر کے جاؤں گا، محنت کروں گا، لگا رہوں گا، ہمت نہیں ہارنی بس. تو میں نے اس کے بعد 1410 میں انٹرویو میں فیل ہوا، تو اس کے بعد 141 آ گیا. تو میں نے پھر اپلائی کر دیا. اس کے بعد میں انٹیلیجنس میں پھر ناکام ہو گیا. تو اس کے بعد پھر 142 آیا تو اس کے لیے میں نے اپلائی کر دیا. اس میں بھی میں انٹیلیجنس پہ فیل ہو گیا. تو اس کے بعد 143 میں آ گیا نیا کورس، تو میں نے اس کے لیے بھی اپلائی کر دیا. اس میں بھی میں انٹیلیجنس میں نہیں پہنچ سکا، فیل ہو گیا یعنی کہ. اس کے بعد 144 جو ابھی چل رہا ہے تو الحمدللہ میں نے اپلائی کیا تو اس میں میرا انٹیلیجنس کلیئر ہو گیا. تو 144 کے لیے آپ میرا کس نے بتایا تھا اکیڈمی کا، ڈیفینڈرز اکیڈمی کے بارے میں؟ تو سر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد میں نے 144 میں نے دیا تو میرا انٹیلیجنس بھی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. پھر میرا فزیکل بھی تھا وہ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر لیا. میڈیکل بھی الحمدللہ میرا کلیئر ہو گیا. تو انٹرویو بھی انہوں نے مجھ سے لیا تو الحمدللہ اب میں نے انٹرویو بھی کلیئر کر لیا، پاس ہو گیا. تو انشاءاللہ میرا آگے جو آنے والا ہے ٹیسٹ وہ IAS بھی ہے. تو انشاءاللہ میں جو تیاری آپ کو ہم کروا رہے ہیں ڈیفینڈرز اکیڈمی میں، آپ اپنے سننے والے دوستوں کو یہ بتائیں کہ کیا اسی میں سے ٹیسٹ آتے ہیں زیادہ ٹیسٹ؟ جی بالکل اسی میں سے تھے جو اکیڈمی میں پریپریشن کرا رہے ہیں، کوئی چیز باہر کی نہیں تھی. تو آپ انشاءاللہ بس کوشش کریں لگن سے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دوست کہتے تھے کہ یار آپ بار بار اپلائی کر رہے ہو، آپ نہیں ہوتے، ہم جیسے غریبوں کو ایک دیہاتی کو وہ کہاں لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک افسر کا بیٹا افسر ہوتا ہے تو وہی افیسر بنتا ہے. اگر ایک لیکچرر ہے یونیورسٹی کا تو اس کا بیٹا ہی لیکچرر بنتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا ہی ڈاکٹر بنتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار وہ میرا باپ بھی ڈاکٹر ہے، میرا باپ بھی افیسر ہے، میرا والد ایک کسان ہے، لیکن میں نے اپنے باپ کو کبھی کسان نہیں. میرے باپ میں نے کہا کہ میرا باپ میرے لیے افیسر ہے، میرا باپ میرے لیے چیف ہے، میرا باپ میرے لیے ڈاکٹر ہے. تو انشاءاللہ میں اسی باپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں گا کہ ہر باپ کا جو بیٹا ہے وہ دکھائے گا کہ انشاءاللہ نہیں میرے لیے میرا باپ کسان ضرور ہے اس کا پیشہ، لیکن میں اپنے باپ کو ایک چیف مانتا ہوں، اپنے باپ کو ایک ڈاکٹر مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی. انہوں نے مجھے کبھی نہیں حوصلہ ہارنے کی مت کی. اس نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے، بیٹا آپ لگے رہو، انشاءاللہ ایک دن میں کسان کا بیٹے انشاءاللہ افیسر بنے گا. جو افیسر بنتے ہیں تو ان کے بیٹے بھی تو محنت کرتے ہیں، وہ FSC کرتے ہیں، وہ ایسے تو نہیں آ جاتے. اگر وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نا
ایک چیز کے لیے آپ جب میں آپ دیہاتی کے بیٹے آپ کوشش ہی نہیں کرے گا, آپ FSC نہیں کرے گا, جب آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہوگے ایک چیز کے لیے تو پھر وہ آپ کو کون سے ادارے میں کون رکھتا ہے, مفت میں کون آپ کو رکھے گا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے FSC کر لیا ہے, اب آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے کوشش کرنی ہے, تو انشاءاللہ آپ کوشش سے ہو جائیں گے. جب میں FSC نہیں کروں گا, جب میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں گا ایک ٹیسٹ کے لیے, تو پھر وہ مجھے کس طرح وہ رکھیں گے. تو میں نے الحمدللہ FSC کی, اس کے بعد میں نے کوشش جاری رکھی کہ انشاءاللہ میں نے ہونا ہے, ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, میرے اندر ایک جذبہ تھا. ابھی آپ انشاءاللہ ICB کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ سر الحمدللہ. ڈیٹ آئی ہے ICB کی آپ نہیں کی؟ سر ابھی تک نہیں ملی سر. ابھی تک نہیں ملی. تو ICB کی تیاری کیسے کر رہے ہیں آپ؟ سر میں ڈیفینڈر اکیڈمی سے کر رہا ہوں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے سر. تو اس سے مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اکیڈمی جوائن کر لیں, آپ کی جو ویکنیس ہوگی تو انشاءاللہ وہ امپرومنٹ آ جائے گی. تو بک آپ نے لی ہے؟ جی سر لے لیے سر. تو بک کے بارے میں کچھ بتائیں. الحمدللہ سر ان کی بک بہت اچھی ہے, میں نے ریڈ کی ہے, کافی اچھی ہے. اس میں جو میں نے ٹیسٹ دیے ہیں, جو اس کے بارے میں مجھے معلومات ملی تھی, وہ سب اس بک کے اندر ہیں. کافی اچھا اسٹاف ہے, ماحول بھی کافی اچھا ہے اکیڈمی کا. اچھا جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور فزیکل فٹنس پہ کیسے آپ کر رہے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں جی ڈیلی؟ سر ڈیفینڈر اکیڈمی کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ گراؤنڈ وغیرہ اس میں جی جی گراؤنڈ میں پرفارمنس کر پریکٹس رہے ہیں, کر رہے اکیڈمی ہیں؟ کا اسٹاف بھی کافی ہیلپ کر رہا ہے سر. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا ڈیفینڈر اکیڈمی میں کیسی فزیکل فٹنس کر رہے ہیں آپ؟ سر میں اس میں رننگ کرتا ہوں, اور جو گراؤنڈ وغیرہ ہے, اور گراؤنڈ بیساکھی گراؤنڈ جاتے ہیں آپ؟ جی سر بیساکھی گراؤنڈ, اور اس کے بارے میں جو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے, وہاں پہ کس طرح ٹاسک وغیرہ ہوں گے, ان کے بارے میں انہوں نے آئیڈیا دیا کہ آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے, آپ اپنا کائنڈلی انٹروڈیوس یور سیلف. السلام علیکم, میرا نام رانا محمد عبداللہ ہے. میں اس وقت MPhil انگلش کا یونیورسٹی آف سرگودا کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کورس ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اب میں اپنا تھیسس کی رائٹ آف کی طرف جا رہا ہوں. اب میری پریزنٹ اسٹیٹ یہ ہے کہ میں کوہارٹ کیڈٹ کالج کے لیے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنے جا رہا ہوں. میجر عمران اور کرنل اطلس یہ دونوں میرے کمانڈنٹس ایکس کمانڈنٹس ہیں. ان دونوں کے ساتھ میں پہلے بھی رہ چکا ہوں, اس وجہ سے میں ڈیفینڈرز اکیڈمی کو جانتا تھا ان لوگوں سے رابطے کی وجہ سے, اور ساتھ ہی ساتھ میرا کچھ ان سے ایک ذاتی لگاؤ تھا, اس وجہ سے بھی ڈیفینڈرز اکیڈمی کو پریفر کیا. اور اب پریفرنس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک ماحول سے تھوڑا سا شناسا ہوتے ہیں تو شناسائی کی وجہ سے بہتری ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھنے میں ایزی رہتے ہیں, کمفرٹیبلٹی ہوتی ہے. نئی جگہ پہ میں جاتا یا کسی نئی اکیڈمی کو جوائن کرتا, وہاں پہ مجھے اتنا ٹائم لگتا کہ میں ادھر کمفرٹیبل ہونے میں ہی شاید اتنا ٹائم گزار دیتا جتنا ٹائم میں ادھر سب کچھ سیکھ کے جا سکتا ہوں. تو یہ کرنل اطلس جو آپ کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, تو ان سے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے, اور سر سے کہاں ملاقات ہوئی, تھوڑا ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے. اطلس صاحب سے پہلی ملاقات میری 2014 جنوری میں ہوئی تھی. یہ اس وقت G1 تھے پنڈی میں. پنڈی مال روڈ پہ ڈائریکٹریٹ ہے FG کالجز کا, اسکول اینڈ کالجز کا. اس میں ہم لوگوں کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. میں نے ان سے, اگر میں فرینکلی کہوں کیا چیز سیکھی, تو اس میں سب سے ٹاپ پہ ڈٹرمنیشن ہے, اپنے کام سے لگن ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو کہ پورے سسٹم کو لیڈ کر رہا ہے, اور وہ سسٹم میں بیسک یونٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے, تو وہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہاں جی, کہ آپ ماشاءاللہ ڈیبیٹنگ کلب میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اچھی اسپیچز کرتے ہیں, وہ خود لکھتے بھی ہیں. ہاں جی, انگلش کی لکھتے ہیں, اردو کی لکھتے انگلش. ہیں؟ تو کیا موضوعات آپ چنتے ہیں زیادہ؟ میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ کے, کیونکہ ہم لوگوں کو لسٹس ملتی ہیں, جو بھی ہوسٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ لسٹ دیتا ہے. جی جی. اس میں سے ہم لوگ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک چوز کرتے ہیں جس میں ہمارے وہ پارٹنر کے ساتھ کلیش نہ کرے, کیونکہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف انگلش اسپیچز ہو جاتی ہیں, کافی دفعہ انگلش اور اردو ہو جاتی ہیں, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کلیش نہ. اچھا یہ جو اسپیچز لکھنے کا فن ہے, ہاں جی, اور اتنی اچھی انگلش ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں, ہاں جی, کہ میں نے آپ کو رات کو بھی انٹرویو لیا تھا, تو یہ کدھر سے آپ نے یہ شوق پیدا, جذبہ پیدا ہوا انگلش؟ بیسکلی میری ڈگری اگر BS انگلش ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیل اینی ون ہو از لسننگ ٹو می کہ یار آپ نے بولنا ہے. لینگویج بولنے سے آتی ہے, لینگویج صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. اگر آپ نہیں بول رہے, یو آر ناٹ اسپیکنگ اے لینگویج, ہاؤ کین یو انفر اور ہاؤ کین یو کمیونیکیٹ. ٹیک این ایگزامپل آف یور اون سیلف, کہ آپ اردو بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں یا سرائکی بولتے ہیں, جب تک آپ نے بولنا نہیں شروع کیا آپ کے پاس کمپیٹنس نہیں آئی. اب کمپیٹنس لیول آپ کا بولنے پہ ہے, اور یہ اسکل ہے بہت بڑی. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑھ کے مزے کی بات ہے کہ اسپوکن کے اندر, میں ٹیچر آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسپوکن کے اندر جو بندہ کچھ بول رہا ہے نا, آپ ماشاءاللہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. ہاں جی, اور ٹیچنگ جو ہے, آپ کا جملہ میں کاٹ رہا ہوں, ہاں جی, تو کتنے عرصے سے ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ میرا اصل میں اگر اس کو رینڈم ایکسپیرینس ہے, بٹ اگر اس کو ایز اے ہول کمبائن کریں تو 1.5 سال کا تو بن جاتا ہے. اچھا, تو ابھی وہ جملہ کمپلیٹ کریں جو آپ. میں یہ بات کر رہا تھا کہ لینگویج جو بھی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے, کہ جس وقت آپ ایک لینگویج کے اندر ایک فنومینا ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے جو آپ سے کروایا جاتا ہے. ٹیک این ایگزامپل آف دس کہ میں یہ کام کرتا ہوں,
میں یہ کام کر یا میں پانی پیتا ہوں, آپ ایک سمپل سینٹینس کو لے لیں, اور مجھے پانی پلایا جاتا ہے. اس میں جو پہلا سینٹینس ہے وہ آپ کی اپنی ول ہے, آپ اپنی مرضی سے اٹھیں, آپ نے گلاس اٹھایا, آپ نے کولر تک لے کر گئے ہیں, آپ نے پانی پیا. مگر دوسری طرف اگر آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلایا جاتا ہے, اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ امتیاز آیا, امتیاز نے آپ کے سامنے ٹرے میں گلاس رکھا اور گلاس میں پانی موجود ہے. تو یہ دو فینومناز لینگویج میں ڈفر کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کی لینگویج دو ڈفرینٹ ڈومینس میں نکل جاتی ہے, آپ کی فورسفل ایکٹیویٹی اور ایک پرسنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ ایک لینگویج بول رہے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ بولنے میں گرامر نہیں آتی. آپ اپنی مدر ٹنگ کو لے لیں, چاہے وہ پشتو ہے, سرائکی ہے, اردو ہے, آپ جس وقت بھی کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں آپ گرامر کو کنسیڈر نہیں کرتے. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو کسی پہ غصہ آتا ہے, آپ اس کو یہ نہیں کہتے تم ادھر سے نکل جاؤ, تم اس کو کہتے ہیں جاؤ. آپ اس کو کہتے ہو جاؤ, بس آپ پوری بات ایکسپلین نہیں کرتے کہ آپ ادھر سے جاؤ یا تم ادھر سے جاؤ, آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جاؤ. جاؤ کسی صورت بھی سینٹینس یا کلوز تک نہیں ہے, مگر جاؤ کے اندر آپ نے اپنا پوری تھاٹ کنوے کر دی ہے. کیوں؟ آپ کی وہ مدر ٹنگ ہے یا آپ وہ اسپوکن میں اس کو گرامر میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. اب انگلش کے اندر میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ آئی ایم انیبل ٹو ڈو دس ورک یا آئی کانٹ ڈو دس ورک کا سینٹینس جو ہے آپ بولنے میں کہہ سکتے ہیں آئی کانٹ ڈو دس ورک, مگر جب آپ اس کو لکھیں گے آپ آئی کانٹ نہیں لکھ سکتے, آپ لکھیں گے آئی کین ناٹ ڈو دس ورک. درست. اچھا, آپ کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ ٹرانسلیشن بہت اچھی کرتے ہیں. ہاں جی. اور آپ نے ایک پوری بک جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی ہے. ہاں جی. انگلش ٹو اردو. ہاں جی. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا یہ کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ ٹرانسلیشن ایک فن ہے, بالکل ہر شخص نہیں کر سکتا. جیسے اس کی انگلش بہت اچھی ہو, اردو بہت اچھی ہو, لیکن ٹرانسلیشن کرنا ایک فن ہے. ابھی میں نے آپ سے وہ ایک ڈیو لیٹر تھا ٹرانسلیٹ کا, ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اصل میں سر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو لینگویجز کا لنک سمجھ آنا چاہیے اس کے اندر, کیونکہ دیکھیں اگر ہم ہسٹوریکلی لینگویجز کو دیکھیں تو لینگویجز کی ایک بیسک اینٹیٹی ہے جس کے اندر آپ کے قدیم مصر کی طرف چلتی ہے بات. قدیم مصر سے چلتی چلتی یہ آتی ہے آریائی تہذیب جو کہ ہمارے علاقے کی ہے, یعنی جو آریانز آئے تھے, اور ادھر سے چل کے پھر وہ یورپ چلی جاتی ہے. یعنی یہ آپ کہہ لیں ایک طرح سے ایک چھوٹا سا ٹرائنگل ہے جس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. اور اگر ان لینگویجز کا آپس میں لنک ہے, فار ایگزامپل اب آپ ہندی میں چلے جائیں, اردو میں چلے جائیں, ورڈ ہے ماں. اردو ہندی سے نکل کے آپ چلے جائیں یورپ والی سائڈ پہ, مم, موم, دیز آر دا ورڈز جو یوز ہوتے ہیں, کہ یہ بیسک جو اوریجنیشن ہے وہ سیم ہی ہے. اب اس کو ڈیوائڈ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ فرینچ اور جرمن پڑھنے لگے نا, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دا ریزن از وہ لکھی ہوئی انگلش کے پیٹرن پہ ہی ہے, بس پروننسیشن ڈفرینٹ ہے یا میننگس ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کلاسیکل انگلش ہے اس کے اندر اصل لینگویج انگلش تھی ہی نہیں. انگلش تو لینگویج ہے ہی نہیں. سارے مجھے سننے والے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی بیوقوفی کر رہا ہے, بٹ کیونکہ میں ہسٹری پڑھ چکا ہوں لینگویج کی تو میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. انگلش لینگویج کی جو اوریجنیشن ہے وہ گریک اور لیٹن پہ ہے, اور گریک اور لیٹن لینگویج نے ہی مکس ہو کے کلاسیکل انگلش بنائی. کلاسیکل انگلش آہستہ آہستہ کنورٹ ہو کے ماڈرن کی طرف آئی. کلاسیکل سے آپ کہہ لیں ماڈرن, ارلی ماڈرن پہ آئی, پھر ماڈرن پہ آئی, پھر اب پوسٹ ماڈرن آ رہی ہے. مگر مزے کی بات ہے کہ انگلش کی اپنی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. ایون دو امریکہ کے اندر جو انگلش بولی جاتی ہے وہ کیوں بولی جاتی ہے؟ کیونکہ امریکہ کے جو اپنے نیٹو ہیں وہ ہیں ریڈ انڈینس, وہ ہیں جنگلوں میں قید. کیوں قید ہیں؟ کیونکہ ان کو جو آپ کے اصلی امریکنز بنے پھرتے ہیں وہ آنے نہیں دیتے. اب جو آپ کے سامنے امریکنز موجود ہیں, اگر آپ ان کا جینیٹک میک اپ دیکھیں, ان میں کوئی فرینچ ہے, کوئی اسپینش ہے, کوئی کہیں سے ہے, کوئی کہیں سے ہے. جو آپ کو بلیک نظر آتے ہیں یہ در حقیقت اغوا کیے ہوئے غلام ہیں, غلاموں کی نسل ہے جو کہ آج ریزسٹ کر رہی ہے. وہ ریزسٹ کر کے اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں داؤ پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, کہ اگر وہ آج ریزسٹ نہیں کرتے تو وہ آگے ان کی اگلی آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اگر آپ کو یاد ہو کہ براک اوباما کو جو کہ پہلا امریکی کالا صدر تھا, جس کے بارے میں بہت سارے مخالفت آئی تھی, مگر اس بندے نے جتنا کچھ بھی کیا نان امریکنس اور بلیکس کے لیے کیا. اس کی تمام تر پالیسیز کا فوکس اس پہ تھا. اگر اس کو ہم تھوڑا سا ٹرن کریں ٹرمپ کی طرف, لیٹس ریگین امریکہ, اس نے یہ سلوگن دیا تھا کہ لیٹس ریگین امریکہ. بھائی امریکہ کہاں کھو گیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ کہاں کھو گیا تھا, جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ریگین امریکہ. تو اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ جی جو کچھ ہم لوگوں نے تمام تر فیسلٹیز نان امریکنس کو یا بلیکس کو دے دی ہیں, وی مسٹ گیٹ دیم بیک. اچھا, آپ دونوں سے میرا ایک کویشچن ہے. ہاں جی. اور یہ کویشچن آج کل پوچھا بھی جا رہا ہے ISSB میں
बल्कि डिस्कशन कराई जाती है इस पर सही। कि आज का जो नौजवान है हाँ जी। क्यों नाकाम है, आज का नौजवान या नौजवान नस्ल नाकाम क्यों है, नाकामी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आया उसके पेरेंट्स रुकावट हैं, उसको वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, आया उनके टीचर्स जो हैं वो उन्हें गाइड नहीं कर रहे, या कोई और मसला है, कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चे में, या फिर एक बच्चे ने कल बताया कि सर तकब्बर करता है, और उसकी बात भी अपने तौर पर ठीक थी, अगर कुछ मिल जाता है तो गुरूर तकब्बर की वजह से इंसान नाकाम हो जाता है, तो ये भी रीज़न है। तो आप लोग क्या समझते हैं आज का नौजवान जो है क्यों नाकाम है? या जो सोचता है, जिस तरह वो बनना चाहता है, जो उसकी प्लानिंग है, जो उसके ख्वाब हैं, वो ख्वाब ही रहते हैं, और जो उसकी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रहती है, हसरत बन जाती है, तो वो अचीव नहीं कर रहा, अपने मकसद को अचीव नहीं कर रहा। तो रीज़न क्या है आपके ख्याल में? एज बीइंग अ टीचर मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये दो बड़ी बीमारियों के शिकार हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कैसे? अब मेरे पास इंटर के बच्चे आते हैं, वो सोचते हैं कि जी इंटर करते साथ ही शायद हम लोगों को कोई सुरखाब के पर लग जाएंगे और हम उड़ के पूरी दुनिया को डिस्कवर कर लेंगे। ये चीज़ नहीं है। अब दुनिया कंपटीशन की है। अब जैसा इम्तियाज़ ने बात की कि इसने 2016 में इंटरमीडिएट किया, 2016 से लेकर अगर ये पैरेलल स्टडी शायद कंटिन्यू कर रहा है, मगर अगर ये स्टडी छोड़ देता, इसके लिए आज इस अपने क्लासमेट्स को या अपने बैचमेट्स को कम्पीट करना मुश्किल होता। हिम्मत नहीं आ रही है। हाँ जी। ऑन द पैरेलल एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब एक बच्चा जो कि सेकेंड ईयर में है, अगर वो अपने क्लास के सामने एक छोटा सा लेक्चर या एक छोटी सी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो वो आगे किस तरह बढ़ सकता है? क्योंकि देखें, अब आजकल की दुनिया कम्युनिकेशन की है। आपके सबके पास ये एक स्मार्टफोन है, आप दुनिया पूरी को अपना एक मैसेज देना चाहें, आप एक 30 सेकंड की वीडियो के थ्रू भिजवा सकते हैं, मगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितनी देर कर उसके आगे सर्वाइव करेंगे? अब सर ने जिस तरह ये हमारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ ना बैठें तो हम कितनी देर के लिए सर्वाइव कर सकेंगे इस कैमरे को? और मैं एक बात बताता हूँ कि कैमरे को सर्वाइव करना बनिस्बत इंसानों की ज़्यादा मुश्किल है। मैंने टीवी पे भी काम किया है और मैंने काफ़ी दफ़ा 3-4 दफ़ा का एक्सपीरियंस है मेरा, और उसमें मैंने यही देखा है कि फर्स्ट टाइम मैं जैसे उसमें कैमरा पे आया था, आप माने ना माने, हालांकि मैं डिबेटर था, बट मेरी टांगें यूँ काँप रही थी। और मेरे सामने उस वक्त आपके मंझे हुए एक एंकर, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी हो, तारिक अजीज़ साहब थे माशाल्लाह। और तारिक अजीज़ का फेस करना, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं तारिक अजीज़ को फेस कर लो, या ये कौन से प्रोग्राम में गए थे आप? तारिक अजीज़ शो में ही। उसमें क्या मैंने फाइनल विन किया था, उसमें फ्रिज विन किया था मैंने, फ्रिज मिल में, माशाल्लाह, गुड। तो वो ये था कि कॉम्पिटेंस। मैं मज़े की बात बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर तारिक अजीज़ को फेस कर लो या फिर जिन को फेस कर लो, आप दोनों काम एक वक्त में नहीं कर सकते। ऐसी बात है, काबिल तरीन शख्सियत है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जिस फील्ड में भी देखें उनका नॉलेज है, जी हाँ, नॉलेज से के अलावा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और उनको कॉन्फिडेंस है। ऐसी बात है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, माजरत के साथ, आपको आपकी सबसे बड़ी बेड़ियाँ वही हैं। और अब आजकल का जितना कम्युनिकेशन फास्ट हो चुका है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये वीडियो देख लें या कोई भी वीडियो देख लें, छोटी सी आपके सामने फनी वीडियोस भी आती हैं, अगर वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ ना करें, वो जो कुछ कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ ना करें, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दे कैन परफॉर्म सच वेल? एक सिंपल सी एग्जांपल है कि टिकटॉक का एक ट्रेंड चल पड़ा है हमारे यहाँ। जी जी, मैं उसको कुछ हद तक अप्रिशिएट भी करता हूँ कि लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहा है। अब काफ़ी सारे इनबॉर्न एक्टर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, मगर इसी टिकटॉक ने ही काफ़ी सारे एक्टर्स सिंगर्स को सामने लाया, कॉन्फिडेंस दिया, उनका मोरल बूस्ट अप किया। लोग कहते हैं कि गलत साइड पे लोगों को ले गए, बात यह है कि आप उसका पॉजिटिव व्यूज़ भी देखें। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। आप एक अंधेरे कमरे में चले जाएं और उस कमरे में एक छोटा सा सुराख कर दें, उससे सूरज की जब रोशनी आना शुरू होगी ना, पूरे कमरे को फर्क पड़ेगा। सही बात है। ये एक इसी तरह पॉजिटिविटी होती है। अगर आपके इनर सेल्फ आप पॉजिटिव है ना, आप चाहे अकेले भी हैं ना, आप 1000 नेगेटिव लोगों से बेहतर हैं। जी बेटा, आप क्या कहेंगे? जैसे कि सर आपने कहा कि हमारा नौजवान, आज का नौजवान क्यों नाकाम है, तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि सबसे जो बड़ी वजह है, हम मेहनत नहीं करते। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। आप मेहनत नहीं करते और फिर कहते हैं कि यार हम हिम्मत हार जाते हैं। जब आप मेहनत करेंगे तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आप एक चीज़ का जब मकसद बना लें कि मैंने इसे हासिल करना है, तो आप उसके पीछे लग जाएं। आपको चाहे उसके बारे में, अब मैंने जो आपको बताया कि मैं 138 से शुरू हुआ, तो लोग मुझ पे हंसते थे, कहते थे कि यार आप बस कर दो, खुदा का। लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं यार, मैंने कहा कि मेहनत करने इंशाल्लाह जाना है।
جانا ہے تو پھر جانا, یہ نہیں کہ بس پیچھے نہیں ہٹنا, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اور پریکٹیکل کرنا پڑے گا, صرف باتوں سے کچھ باتوں سے نہیں, ایک چیز کو لگ گئے ہیں تو بس لگ گئے. ہمارے وہ مثال دیتے ہیں کہ جب آدمی پہاڑ کو کودنے پہ لگ جائے تو وہ پہاڑ کو گرا دیتا ہے. صحیح بات ہے. جب لگا وہ گرا دیتا ہے. جب ہاں ایک آدمی پہاڑ کو میں دیکھے اکثر بچے ٹائم ٹیبل بہت اچھا بنا لیتے ہیں, ٹائم ٹیبل بنا, نمازیں ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ٹائم ٹیبل ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ نمازی ہو جاتے ہیں, لیکن پڑھنے پہ آتے ہیں اس طرح پڑھتے نہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے. اگر آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا تو امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے, آپ نے پھر اس کو فالو بھی کرنا ہے. فالو کریں گے تو انشاءاللہ. اس میں اقبال کا ایک شعر ہے, عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر آتش کا ایک شعر آپ کو شعر پڑھا تو مجھے یاد آ گیا کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش, تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش, گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے. کہ راستے میں کانٹے تو بہت زیادہ ہیں لیکن منزل ہماری کیا ہے, گل مراد ہے. منزل بڑی اچھی ہے, اچیومنٹ. تو پھر آپ نے رکنا نہیں ہے, لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, اور آپ کا morale ڈاؤن کرنے والے لوگ بہت زیادہ ملیں گے, ڈسکریج کرنے والے لوگ بہت ملیں گے, انکریج کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو. ہماری معاشرے کی بدقسمتی ہے. تو آپ اگر انکریجمنٹ خود پیدا نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں. تو خود آپ نے جینا ہے, خود آپ نے زندگی میں آگے جانا ہے. اگر ناکام جس طرح یہ بچے 8 دفعہ اس نے 8ویں دفعہ ٹیسٹ دے رہا ہے بچہ, ہمت نہیں آ رہی, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گا. اور اس کا ہم انٹرویو نیکسٹ بھی لیں گے جب یہ انشاءاللہ ICB سے ریکمنڈیشن کا لیٹر لائے گا. تو مجھے پوری توقع ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا یقین ہے کہ ایسے بچے جو جن کا جذبہ ہے, یقین ہے جن کا, اور جن کے دلوں میں خواہشات کی بجائے مقاصد ہیں, خواہشات کی بجائے مقاصد ہیں, وہ ان کے مقاصد ضرور حل ہوں گے اور منزل کو ضرور حاصل کریں گے. آج کی اسی دعا کے ساتھ اس لیکچر کو ختم کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں جو خواہشات ہیں ان کو مقاصد میں بدل دیں, اور یہ مقاصد اور چھوٹے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, چھوٹی چھوٹی ناکامیوں میں نہ آئیں. زندگی میں دیکھیں, زندگی لائف نام ہی اسی کا ہے, کامیابی اور ناکامی کا. تو ناکامی بھی آئے گی, کامیابی بھی آئے گی. تو محنت نہ ہاریں, ہمت نہ ہاریں, اور محنت کا جو جذبہ ہے وہ اس کو ماننا نہیں ہونا چاہیے, اس کو پروان چڑھاتے رہنا چاہیے, اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں. اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ بس ابھی میں نے منزل حاصل کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ یہ جذبہ جو ہے یہ تر و تازہ رکھے, آگے بڑھنے کا جذبہ نوجوانوں میں تر و تازہ رکھے, اور پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ تابناک ہو, اور پاکستان کی افواج پاکستان کے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر و ہم سب کا. اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ لیکچر اختتام کرتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.